اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی 2 دن قبل بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر کی پدیاترا ریاست تلنگانہ میں شروع ہوئی اور اس کا آغاز چار مینار کے دامن سے کیا گیا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنی بات رکھنے کا یقینی طور پر اختیار ہے اور کوئی بھی کیمپین چلانے کا اختیار ہر آرگنائزیشن کو اس ملک میں ہے، چاہے وہ سیاسی ہو یا سماجی۔ لیکن جس طرح سے یہ پدیاترا شروع کی گئی وہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی ہم سب جانتے ہیں کہ RSS کی پولیٹیکل ونگ ہے اور RSS کی آئیڈیالوجی بہرحال جس طرح کی ہے کہ اس ملک میں ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو سمجھیے کہ بہرحال سیکنڈ درجے کا سٹیزن بنا دیا جائے اور مسلمانوں کے حقوق کو سلب کر لیا جائے، مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے، بلکہ یہاں تک کہ اگر میں کہوں کہ بینچ آف تھاٹ جو گرو گوئلوالکر کی ہے، اس بینچ آف تھاٹ کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو بینچ آف تھاٹ میں ایک بات کلیئر ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ بات واضح طور پر لکھی ہے۔ حتیٰ کہ RSS کی آئیڈیالوجی اور ان کے سمجھیے کہ جو فاؤنڈرز ہیں ان کی آئیڈیالوجی کو آپ پڑھیں گے تو مساجد کو انہوں نے بھارت ماتا کے سینے پر بوجھ قرار دیا ہے۔ اب یہاں جو سمجھیے کہ بنڈی سنجے کی یاترا شروع ہوئی، اس یاترا میں بہرحال جس قسم کے نعرے لگائے گئے، جس قسم کی سمجھیے باتیں کی گئی، جس قسم کی تقاریر کی گئی، وہ ناقابل سمجھیے کہ برداشت ہے۔ اور تلنگانہ حکومت اگر فرقہ پرستی کا حقیقی معنی میں مقابلہ کرنا چاہتی ہے اور تلنگانہ کو سیکولر رکھنا چاہتی ہے تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فرقہ پرستی کے خلاف سخت اقدامات کرے۔ میں ابتدا میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اپنی بات رکھنے کا اختیار ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے کمیونل پولرائزیشن ریاست میں کیا جا رہا ہے اور پھر ایک ایسے علاقے میں آپ دیکھیں گے کہ بلدیہ الیکشن کے بعد چار مینار کی اہمیت کو کم کرنے اور وہاں کی مندر کی اہمیت کو بڑھانے کی ایک سمجھیے کہ مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ اب اس مندر کو جو اللیگل مندر ہے، اس اللیگل مندر کے پاس اب بامبے سے فلم ایکٹر بھی سٹی کو آ رہے ہیں تو وہ مندر کا دورہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کا ہوم منسٹر امت شاہ چار مینار کی اللیگل مندر کے پاس آ کر سمجھیے پوجا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور دنیا جانتی ہے کہ چار مینار کی مندر اللیگل ہے۔ میں اس موقع پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مندر کو ہٹاؤ یا بڑھاؤ یا فلاں کرو، میں یہ بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن مندر اللیگل ہے یہ کلیئر ہے۔ ہائی کورٹ کا پرانے آرکیالوجی کے فوٹوگراف، یہ ساری چیزیں کوئی چار مینار کے ساتھ مندر وجود میں آئی سنی، مندر بہت بعد میں سمجھیے کہ تعمیر کی گئی، لیکن اللیگل مندر پر ہندوستان کے ہوم منسٹر اور ریاست میں سمجھیے کے ساتھ جو اس کی جماعت ہے، اس کی جماعت وہاں سے اگر اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا سمجھیے آغاز کرتی ہے تو یہ انتہائی تشویشناک بات ہے، انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اور پھر جس طرح سے وہاں کوئی سمجھیے کہ نیچے سے مدینہ سے لے کر اگر آپ پتھر گٹی، گلزار ہاؤس، یہ سارا علاقہ مسلم سمجھیے کے ساتھ مسلم ویپاریوں کا علاقہ ہے اور یہ علاقہ مسلمانوں پر مسلم تجارت کرنے والوں کا علاقہ ہے، وہاں BJP کا کوئی سمجھیے معاملہ نہیں، لیکن اس کو ایک کیپچر کیا گیا اور انتہائی زہریلے نعرے سمجھیے کہ وہاں پر لگائے گئے۔
ریاست کو سیکولر رکھنے کا دعویٰ کرنے والے چیف منسٹر، نمبر 1 سمجھیے سیکولر چیف منسٹر کی بات ٹی آر ایس کہتی ہے. اگر ٹی آر ایس، بی جے پی یا پھر ایم آئی ایم کوئی میچ فکسنگ نہیں ہے تو اس پر سمجھیے کہ شدید ایکشن ریاستی حکومت کو لینا پڑے گا. ریاست یاد رکھیے کہ سیکولرزم ہمارے ملک کی سمجھیے روح ہے. اگر سمجھیے کہ سیکولرزم کے خلاف کام ہوتا اور ملک کے دستور کے پرخچے اگر اڑائے جاتے تو یہ ملک محفوظ نہیں رہے گا. ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی سمجھیے کہ ترقی کے لیے سب سے بڑا نشان کھڑا ہو جائے گا اگر سیکولرزم کے پرخچے اڑتے. اور آج بھارتیہ جنتا پارٹی وہ پارٹی، جبکہ ہم تاریخ جانتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی فریڈم اسٹرگل میں کوئی ساتھ نہیں تھی. بھارتیہ جنتا پارٹی کسی ایک کو پیش نہیں کر سکتی کہ صاحب ہمارے سمجھیے فلاں کو کالے پانی کی سزا ہوئی ہے، ہمارے کو فلاں کی سمجھیے کے ساتھ پھانسی کی سزا ہوئی. یہ تو کالے پانی کی سزا میں ان کے گرو گھنٹال سمجھیے کہ معافی نامے لکھ کر آ گئے. تو یہ ملک کے اسٹرگل میں بھی شامل نہیں رہے. اور ملک کا اسٹرگل اور ملک کی آزادی کی قیمت بھارتیہ جنتا پارٹی کو نہیں مانتی. اور ریاستی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ریاست کو سیکولر بنیادوں پر سمجھیے کے ساتھ قائم رکھے اور سیکولر بنیادوں پر ریاست کی ترقی کو سوچے. اب ریاستی حکومت خود ایسا لگتا ہے کہ کمیونل فلیئر اپ کی وجہ سے سمجھیے کہ ریاستی حکومت خود ڈری ہوئی ہے اور سافٹ ہندوتوا کو لے کر چلنا چاہتی. سیکریٹریٹ مساجد کو توڑا گیا اور سیکریٹریٹ مساجد کی تعمیر کے صرف وعدے کیے جا رہے ہیں، جبکہ مساجد مسلمانوں کا حق ہے. لیکن کہا جا رہا ہے صاحب یہ الیکشن ہے، یہ ہے، بی جے پی ناراض ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گی. تو آپ حقوق دینے کے لیے بھی بی جے پی کو دیکھ کر حقوق دینا چاہتی. تو حکومتیں اس طرح سے سمجھیے نہیں چلتی. اس سلسلے میں تحریک مسلم شبان اور اس کے ساتھ جو سمجھیے کہ مختلف جماعتیں ساتھ مل کر کام کرتی ہیں، وہ ساری جماعتوں کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم سمجھیے ریاست میں ایک اتحاد سمجھیے کہ کاروان چلائیں. ہر ریاست کے ڈسٹرکٹ پر ریلیز نکالے جائیں. اسی طرح سب سے پہلے دنیا اس کو کاؤنٹر ریلی سمجھے یا جو بھی سمجھے، ہم سمجھیے کہ چار مینار سے دلت، عیسائی، ہندو پنڈتوں کو اور کرسچن سمجھیے کہ فادرز کو سب کو سمجھیے کہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ چار مینار سے ایک ریلی ہم نکالیں گے. پولیس کمشنر کو ہم نے درخواست دی تھی، کل ہی درخواست پولیس کمشنر کو گئی ہے 11 سپٹمبر. لیکن بعد میں یہ سمجھیے کہ اطلاع ہمارے احباب نے سمجھے مجھے دی اور ہم ڈسکشن کیے کل رات میں کہ 10 سپٹمبر کو گنیش بیٹھ رہا ہے. تو 11 سپٹمبر کی درخواست جو ہم نے دی ہے تو اس کو ہم ایڈوانس سمجھیے کہ کرنا چاہ رہے ہیں. 8 تاریخ کی درخواست سمجھیے کہ کمشنر آف پولیس کو چلے جائے گی، کیونکہ گنیش فیسٹیول شروع ہوتا ہے تو پولیس بھی سمجھیے کہ تشویش میں رہتی ہے لائن آرڈر کے ایشو پر. ہم کوئی لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنا نہیں چاہتے. ہم سمجھیے ملک کے دستور اور بھائی چارگی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ کہ ایک لحاظ سے بھارتیہ جنتا پارٹی نے ریاست کے مسلمانوں کو ایک چیلنج کے طور پر چار مینار سے سمجھیے کے ساتھ اپنی پد یاترا شروع کر کے چیلنج جیسی بات کہی. اور ان کے جو سمجھیے سوشل میڈیا، ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ سوشل میڈیا بھی اسی طرح کی باتیں پھیلا رہا ہے جو اس وقت سمجھیے کہ بی جے پی کا سوشل میڈیا ہے. تو مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت انگیز پروپیگنڈا ریاست میں کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ آپ ان کے سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھیے تو وہ پورے سمجھیے کہ کیمپین میں حیدرآباد کا نام استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ بھاگیہ نگر کا نام استعمال کر رہے ہیں. پورے کیمپین میں جتنے سوشل میڈیا گروپس ہیں اس وقت جو تلنگانہ میں ایکٹیو ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اور سمجھیے وشو ہندو پریشد یا RSS کے، وہ پورے سوشل میڈیا حیدرآباد کو حیدرآباد نہیں لکھتے ہیں بلکہ سمجھیے بھاگیہ نگر لکھتے ہیں. اور پورا سمجھیے کہ جو کیمپین شروع ہوئی پد یاترا کی، اس پد یاترا کی کیمپین میں کہیں بھی لفظ حیدرآباد استعمال نہیں کیا گیا. یہ خود ایک سمجھیے کہ سوچنے کی بات ہے.
بہرحال اتر پردیش میں مختلف سمجھیے کہ نام بدلے جا رہے ہیں. نام بدلنے سے کسی کی تاریخ نہیں بدلتی. ہماری تاریخ 800 سال کی تاریخ ہے اور اس ملک کو ہم نے بہت کچھ دیا. اس ملک کو ہم نے سنوارا اور سجایا. اس ملک کی یکجہتی, اس ملک کی سالمیت کے لیے ہماری جو قربانیاں ہیں, ان کی 7 نسلیں بھی RSS کی لگ جائیں تو سمجھیے وہ قربانیاں نہیں دے سکتی جو قربانیاں مسلمانوں کی. تو بہرحال سمجھیے کہ ہمارا یہ اعلان ہے کہ 8 سپٹمبر کو چار مینار سے ہم سمجھیے کہ ایک اتحاد ریلی, یونٹی ریلی, جس میں دلت بھی ہوں گے, جس میں ہندو بھی ہوں گے, جس میں سکھ بھی ہوں گے, عیسائی بھی ہوں گے, یہ سب کی سمجھیے مشترکہ ایک ریلی چار مینار سے سمجھیے نکلے گی اور قلی قطب شاہ اسٹیڈیم پر وہ ریلی ختم ہو. یہ ایک سمبولک سمجھیے کہ اتحاد کی ریلی ہے اور اس سلسلے میں ہم دوسرے تمام کمیونٹیز کو بھی بات کر رہے ہیں تاکہ ملک میں اور ریاست میں سیکولرزم کو اسٹرینتھن کیا جائے, بھارتیہ جنتا پارٹی کے بڑھتے ہوئے قدم کو کیسے روکا جائے, وہ حکمت عملی پر ہم سمجھیے کہ غور کریں گے اور اس کا مقابلہ پوری ریاست میں متحدہ طور پر کیا جائے گا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اگر مقتدر ہوتی ہے تو ہم اپنی اسٹیٹ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو کیسے روک سکتے ہیں, اس پر سمجھیے ہم کام کریں. اور سمجھیے کہ بہرحال اب جو فرقہ پرستی کی بات ہے, بہرحال یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ ریلی ہوئی ہے. اس میں مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یہاں کی لوکل پولیٹیکل پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ سمجھیے کہ صاحب یہاں سے چار مینار سے یہ پد یاترا شروع کی گئی ہے. میں اس میں الجھنا نہیں چاہتا, لیکن مسلمانوں کو نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے, نہ مسلمانوں کو سمجھیے کہ خوفزدہ ہونے یا پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ملک کی اکثریت سیکولرزم کو پسند کرتی ہے, ملک میں سیکولرزم آج بھی زندہ ہے اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے تحریک مسلم شبان مختلف جماعتوں کو, دینی ملی جماعتوں کے ساتھ, سکھ آرگنائزیشن کو, دلت آرگنائزیشن کو اور پھر سمجھیے کہ عیسائیوں کو ساتھ لے کر ہم ایک پورا موومنٹ ریاست میں سمجھیے چلائیں گے. اور 8 سپٹمبر کو انشاءاللہ چار مینار سے سمجھیے کہ ایک ریلی نکلے گی اور سمجھیے کہ وہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ ملک کا دستور اور ملک کا قانون اور ملک میں سمجھیے کہ کسی کے حقوق کو دبا کر آپ سمجھیے کہ اقتدار پر آنے کی سوچ رہے ہیں تو وہ غلط سوچ رہے ہیں. تو یہ ایک کمبینیشن کے تحت سمجھیے کہ 8 کو ریلی نکلے گی اور ہم سمجھیے کہ پولیس کمشنر سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ سمجھیے کہ ایک گنگا جمنا تہذیب جس کو کہا جاتا ہے, گنگا جمنا تہذیب کے بڑھاوے کے لیے اور ملک میں تمام طبقات کو جوڑ کر سمجھیے کہ ریاست اور ملک چلنا چاہیے, یہ ایک میسیج کے لیے سمجھیے کہ یہ ریلی ہو رہی ہے. اس کا پرمیشن کمشنر آف پولیس دیں گے اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ چار مینار سے جو پرمیشن دیا گیا, جس طرح کا پرمیشن دیا گیا, اور جو چیزیں وائلیشن ہوئی وہ ساری چیزوں کو میں اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا. تو 8 کو ہماری سمجھیے کہ ریلی نکلے گی چار مینار سے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم تک, جو سمجھیے کہ تمام مذاہب کو لے کر ہم نکل رہے ہیں اور وہ ایک بڑا میسیج سمجھیے کہ رہے گا. اور اس سلسلے میں آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ اس ریلی کی کامیابی کے لیے آپ اساتذہ کا تعاون اور آپ اساتذہ کا سمجھیے کہ ساتھ بہرحال درکار ہے. امید کے جتنے میڈیا والے ہیں وہ سب سمجھیے کہ اس سلسلے میں تعاون کریں گے. ایک ہم نیا ماحول اور ایک نئی فضا کو بنانے کا کام شروع کر رہے ہیں. امید کے سب کا تعاون ہم کو حاصل ہے. ریلی 8 سپٹمبر کو 2 بجے سے 4 بجے تک.